السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 11th پولیٹیکل سائنس اور ویڈیو نمبر ہمارا 4.4، یعنی کہ اس 4th چیپٹر کا چوتھا ویڈیو، اور چیپٹر 4 ہے کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، یعنی کہ دستوری حکومت۔ اب دستوری حکومت ہم نے پریویس ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ دستور کے مطابق چلائے جانے والی حکومت کو ہم دستوری حکومت یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہم کہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ جمہوری حکومت کی قسمیں بھی دیکھے ہے نا، یعنی ٹائپس آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا، کہ 2 ٹائپس دیکھے ہم نے اس کے۔ ایک ٹائپ دیکھے پارلیمنٹری سسٹم اور دوسرا ہے تو پریزیڈنشل جو سسٹم ہے، یعنی کہ پارلیمانی طرز حکومت، اور ہے تو اس کے بعد ہے تو صدارتی طرز حکومت۔ یہ 2 طرح کی طرز حکومت ہم نے دیکھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وفاقی یعنی فیڈرلزم یعنی وفاقیت کس سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وفاقیت کس سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، وفاقیت یعنی کہ کئی ریاستوں اور صوبوں سے مل کر جو حکومت بنائی جاتی ہے اس کو ہم وفاقی طرز حکومت یا اس کو فیڈرلزم یعنی فیڈرل سسٹم ہم کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں اس کا پس منظر کو ہم دیکھیں گے وفاقیت کے، کہ دیکھیے یعنی کہ بہت سارے ایسے ممالک ہوتے ہیں جہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں کے جغرافیائی جو علاقہ ہے، زمینی علاقہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اتنے بڑے علاقے پر ہے تو ایک ہی حکومت کا کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور وہ حکومت ہے تو اتنی بڑی ہے تو ریاست کو چلانا اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے وہ حکومت ہے تو اپنی حکومت کو آسان بنانے کے لیے اور اچھی بنانے کے لیے پورے علاقے کو مختلف حصوں میں یعنی مختلف ہے تو ریاستوں میں تقسیم کرتی ہے، اور ہر ریاست کی الگ الگ حکومت بنائی جاتی ہے، اور ان تمام ریاستوں پر نگرانی کرنے کے لیے ایک الگ سے ایک بڑی جو حکومت بنائی جاتی ہے جس کو ہم مرکزی حکومت ہم کہتے ہیں، اور جو ریاستوں میں حکومت بنائی جاتی ہے وہ ریاستی حکومت، اور ریاستی اور مرکزی حکومت جو مل کر کام کرتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وفاقی طرز حکومت کہتے ہیں، یعنی فیڈرل سسٹم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فیڈرل سسٹم ہم کہتے ہیں، یعنی وفاقی طرز حکومت، یعنی مختلف ریاستوں صوبوں کو مل کر جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ وفاقی حکومت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں، ہمارے ملک ہندوستان میں 29 ریاستیں ہیں، اور اس طرح 29 ریاستیں اور ایک مرکزی حکومت، ان دونوں یعنی مرکزی اور ریاستی حکومت کو ملا کر جو ہماری حکومت بنتی ہے مکمل ملک کی، تو اس کو ہم وفاقی طرز حکومت ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھے۔ اب اس کے بعد میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وحدانی نظام حکومت یعنی کہ یونیٹری سسٹم۔ اب یونیٹری سسٹم، وحدانی حکومت کس سے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایک چھوٹا سا جغرافیائی علاقہ یا چھوٹی سی آبادی میں ایک ہی حکومت جب ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وحدانی نظام حکومت یعنی یونیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جو چھوٹا سا ملک ہے تو وہاں پر کیا ایک ہی حکومت ہوتی ہے نا، اور وہی ایک ہی حکومت کو کہتے ہیں ہم وحدانی طرز حکومت، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں اختیارات کی تقسیم، یعنی کہ دس ڈسٹریبیوشن آف پاور امنگسٹ دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ گورنمنٹ، یعنی کہ کیا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں اختیارات کی تقسیم، یعنی مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں میں اختیار کی تقسیم کیسی ہوتی ہے؟ اب دیکھیے کیسا ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اب جب مرکزی اور ریاستی حکومت دونوں مل کر جب کام کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے اختیارات پاورز بھی الگ الگ ہوں گے، اور کبھی ان میں آپس میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہوگا، تنازع بھی ہوتا ہوگا ان میں، جس کی وجہ سے ملک کے انتظام حکومت کا پھر چلانے والا کون ہوگا، ہے نا۔ اس لیے ہمارے ملک کے دستور نے، اور جہاں بھی جس ملک میں بھی اس طرح فیڈرلزم ہے تو اس ملک کے دستور نے تو یعنی مرکزی اور ریاستی حکومت میں ٹکراؤ نہ اس کے لیے کیا کہ پاورز کو تو ڈسٹریبیوٹ کیا پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا، یعنی پاورز کو تقسیم کیا کہ مرکزی حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے اور ریاستی حکومت کے اختیارات کیا ہوں گے، اس کو تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔
اور وہ اختیارات ہیں ہمارے سامنے. دیکھیے اختیارات کی تقسیم میں دا یونین اسٹیٹ، یعنی کہ یونین اسٹیٹ جو ہے اس کی لسٹ ہے قومی فہرست ہم کہتے ہیں، یعنی کہ مرکزی جو حکومت ہوتی ہے اس کے 97 اس کے اختیار دے کتنے ہیں 97. اور جیسے کہ ڈیفنس یعنی ملک کی حفاظت کرنے سے متعلق جو بھی قوانین ہوں گے وہ مرکزی حکومت بنائیں گی. بینکنگ یعنی بینک سے متعلق جو پیسہ بنانا ہے، پیسے کا لین دین کرنا، وہ پورا سسٹم مرکزی حکومت ہی کریں گی. فورین افیئرس یعنی کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ میں خارجہ پالیسی، یعنی کہ کیسے تعلقات ہوں گے، انٹرنیشنل جو ریلیشن کیسے ہوں گے، یہ سارے جو موضوعات پر ہے نا قوانین بنانے اختیار صرف سینٹرل گورنمنٹ یعنی یونین لسٹ میں دیا ہوا تھا، اس کو بنانے اختیار سینٹرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ اس میں وہ کریں گے کیا، اس میں مداخلت کریں گے کیا، نہیں کریں گے. اب دوسرا تھا اسٹیٹ لسٹ یعنی ریاستی فہرست میں کتنے سے 66 اس کے تو اختیار دیے گئے، اس کے موضوعات بتائے گئے. ایگریکلچر یعنی یونیورسٹی کے معاملات ہے. پولیس محکمہ جو ہے نا ملک ریاست میں پولیس محکمہ ہے. ہیلتھ یعنی کہ جو صاف صفائی سے متعلق، حفظان صحت سے متعلق ہے. لینڈ زمین کا ہے. تو یہ سارے جو اختیارات ہیں نا اس پہ ریاست حکومت ہی بنا سکتی ہے. اس میں مرکزی حکومت اس میں مداخلت کریں گے کیا، نہیں کریں گے. ریاستی حکومت اس میں مداخلت کریں گے نہیں. سب اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کام، ریاست کے دائرے میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ ریاستی حکومت کرے گی. مرکزی حکومت کے دائرے میں جو دیا گیا 97 موضوع اس پر 97 موضوع. اور جبکہ مشترکہ جو فہرست اس میں 47 جو اختیار دیے گئے موضوعات. اب اس میں ایجوکیشن، میرج، فارسٹ یعنی کہ تعلیم کے اور شادی اور جنگلات اور ایسے دوسرے بہت سارے جو ہے فار ایگزامپل کے طور پر لکھا میں نے، تو ایسے اختیارات یہاں پہ ایسے 47 دی گیا. اور یہ دونوں کے مشترکہ، دونوں مل جل کر ہے تو اس پر قوانین بنائیں گے. ٹھیک ہے، دونوں مل جل کر بنائیں گے. اگر یہ دونوں میں کبھی بھی ہے نا یہ مشترکہ فہرست کو لے کر ہے تو تنازع پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، وہاں پر فیصلہ کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب کیسا ہے کہ اختیارات کی جو تقسیم جو ہوتی ہے، یعنی کہ ہم مرکزی اور ریاستی حکومت میں اختیارات کی تقسیم جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، تو اس کو اس طرح ڈیوائیڈڈ اس کو کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرون وسطیٰ کی یورپی تاریخ میں وفاقی طرز حکومت کے کچھ حوالے. اب یعنی کیا، سم ریفرنس ٹو دا فیڈرل اسٹائل آف گورنمنٹس ان دا ہسٹری آف دا مڈل ایج. یعنی کہ کیا ہے، یعنی کہ عہد وسطیٰ کی جب تاریخ کا دور تھا، یعنی تاریخ میں عہد وسطیٰ کے دور میں یورپ میں اس وقت وفاقی طرز حکومت کے کس طرح رہا، تو شروعات کس طرح ہوئی وہاں سے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کیسا ہوتا تھا اس وقت. ہے تو کیسا ہوتا تھا کہ یورپ میں ہے نا اپنے سے بڑا کوئی دشمن ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنا، یا آپس کے جو مسائل ہے اس کو حل کرنے سے متعلق جو بھی مسائل ہوتے ہیں، تو یورپ کے آس پاس کے تمام ممالک مل کر کیا کرتے تھے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تمام مل کر حل کرنے کی کوشش، اور بہت سارے حل بھی ہو جاتے تھے. ایسے کئی سالوں گزر گئے. اب سالوں گزرنے کے بعد تمام کے دل میں اگر آیا کیوں نہ ہم تو لوگ اس طرح کا کام کرتے تو ہم کیا کریں گے، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. ہم کیا کریں گے، اپنی تمام ممالک کو، تمام علاقے مل کر اس کی ایک حکومت بنائیں گے جو تمام ہماری حکومت پر نگرانی کریں گے. اور ہماری اپنی علاقے کی حکومت الگ ہی ہوگی، لیکن ہم پر نگرانی کی ایک بڑی حکومت ہوں گی جو ہمارے بڑے بڑے مسائل کو ہم حل کریں گی. تو اس کے لیے وہاں سے کیا ہوگا کہ جو وفاقی طرز حکومت کی شروعات وہاں سے ہوئی. تو اس طرح وہاں پہ کیا انہوں نے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کو سالوں صدیوں تک لگ گئے، تب جا کر وفاقی طرز حکومت کو وہاں پر فروغ ملا. اب اس کی مثال بھی ہے سوئٹزرلینڈ بھی، اس کی مثال ہے سوئٹزرلینڈ میں بھی آس پاس کے کئی علاقوں سے مل کر وہاں پہ حکومت بنائی گئی سوئٹزرلینڈ. اس کے بعد میں ہم امریکہ یو ایس اے کو لیجئے، یو ایس اے یعنی کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے آج، وہی یہی فیڈرل سسٹم ہی وہاں پر بھی، بھارت میں بھی اور امریکہ میں بھی کون سا وفاقی طرز حکومت ہے. کیسے؟ کیونکہ برطانیہ جو ہے یو کے نے کیا امریکہ میں اپنی نو آبادیت قائم کی تھی. اب نو آبادی کس کو کہیں گے؟ نو آبادی یعنی کہ قبضہ کیے گئے علاقوں پر حکومت کرنا، اس کو نو آبادیت ہم کہتے ہیں. یعنی کہ برطانیہ کی ہے نا امریکہ میں ایسی کتنی 13 نو آبادیت کتنی تھی ایسی امریکہ کی، تقریباً وہاں پر ہے تو ایسے 13 برطانیہ کی ہے تو 9 آبادی امریکہ میں قائم تھی.
اور وہاں پر بہت زیادہ ظلم ستم ہوتا تھا، اس لیے وہ 13 نو آبادیات نے سوچا کیوں نہ ہمیں تو ہمارے پر جو حکومت کر رہا ہے اس کی حکومت کو ہم ختم کر دیں گے اور ہم تمام ریاستیں مل کر اپنی ایک حکومت بنائیں گے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ برطانیہ کی حکومت کا انہوں نے خاتمہ کر ڈالے اور تمام 13 ریاستوں مل کر اپنی ایک حکومت بنائے۔ تو اس حکومت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یو ایس اے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یعنی کہ 13 نو آبادیات نے مل کر جو حکومت بنائے اس حکومت کو ہم یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر بھی کیا ہو گئی؟ فیڈرل سسٹم یہاں پر بھی وجود میں آیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم نے یہ دیکھے فیڈرل سسٹم یہاں پر بھی وجود میں آیا، اور اس طرح اس کے بعد بھارت اور امریکہ میں وفاقیت، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک بھارت میں بھی 29 ریاستوں اور مرکزی حکومت کو ملا کر ایک ہے۔ تو جیسے کہ آزادی سے پہلے ہمارا ملک بھی کئی علاقوں میں بٹا ہوا تھا، لیکن آزادی کے بعد تمام ریاستیں ایک جگہ آ گئی اور 29 ریاستیں 29 یا ایک کے بعد ایک کرتے آج تک تقریباً 29 ریاستیں اور مرکزی حکومت بن گئی، جس کی وجہ سے ہماری یہ وفاقی طرز حکومت کہلائی جانے لگی۔ امریکہ میں بھی 13 نو آبادیات اور دوسرے بھی علاقے مل کر وہاں پر بھی ہے تو فیڈرل سسٹم وہاں پر بھی وجود میں آیا، ٹھیک ہے؟ اب نیم وفاقی طرز حکومت، اب نیم وفاقی طرز حکومت کس کو کہتے ہیں؟ اب نیم وفاقی طرز حکومت یعنی کہ جب مرکزی حکومت کے پاس جب بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیم وفاقی طرز حکومت۔ دیکھیے اس کا 97 اس کے پاس اختیار ہے نا، 97 ریاست کے بعد 66 ہے اور یہ 47، یعنی مرکزی حکومت کے پاس جب زیادہ اختیارات ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم نیم وفاقی حکومت ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیوں یہ اختیار ہم نے دیکھے؟ کیونکہ مرکزی حکومت کو پورے ملک کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں والد کو والدہ کو ہے تو یعنی پیرنٹس کو پورے بچوں کے لیے کام کرنا پڑتا، پورے گھر کے لیے کام کرنا پڑتا، لیکن ایک بچے کو صرف اپنے بارے میں دیکھتا ہے، مجھے کپڑے ہونا، مجھے یہ ہونا، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، سب کے بارے میں سوچتا ہے کہ گھر کا ایک فرد جو ہوتا ہے بچہ سوچتا ہے کہ نہیں، اور گھر کے پیرنٹس جو بڑے ہوتے ہیں وہ سب کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اسی طرح مرکزی حکومت جو ہے نا ایک گھر میں ایک پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح ریاست حکومت صرف اپنی ریاست کے حد تک ہی اپنے دائرے میں ہی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ کو جو یہ وفاقیت یعنی کہ فیڈرلزم جو سمجھایا آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سید اسلم انجمن کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اس طرح ہمارا یہ ویڈیو ختم ہونے جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔